الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک انتہائی اہم ٹاپک پر آج میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جس کا سمجھنا انتہائی ضروری بھی ہے تاکہ ہم لوگوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جائے کہیں۔ دیکھیں سامعین، دنیا میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک عادت کے مطابق ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی دنیا میں عادت کے خلاف بھی کچھ ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ پتھر سے نکلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھروں نے گواہی دی، مردے جانوروں نے گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ یہ خلاف عادت ہے، کیونکہ چاند ہمیشہ ایک ساتھ رہتی ہے، اب اس کا 2 ٹکڑے ہونا تو یہ خلاف عادت کام ہے، یہ عادت کے مطابق نہیں ہے۔ چاند کی عادت یہ نہیں ہے کہ وہ 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اسی طرح پتھر سے اونٹنی کا نکلنا یہ عادت نہیں ہے پتھر کا کہ اس سے اونٹنی نکلے، لیکن خلاف عادت اس سے نکل گئی، تو اس سے انسان بہت حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس طرح آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتی ہے، اور مسلمان اس پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں، اس پر بلیو بھی کر لیتے ہیں، اس کو مان بھی لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ذرا سوچنا چاہیے کہ آیا ہمیں ان باتوں کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، اور یہ کیا باتیں ہیں۔ ایک کافر بھی ایسے کام آپ کو دکھا سکتا ہے جو عادت کے خلاف ہوگا، ایک فاسق و فاجر بھی دکھا سکتا ہے، لیکن وہ ہے کیا چیز، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ چیز میں آپ کو بنیادی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ جو خلاف عادت کام ہوتا ہے، اگر یہ کسی نبی سے سرزد ہو جائے تو یا تو یہ نبوت سے پہلے اس سے سرزد ہوگا، یعنی اس کو نبوت نہیں ملی ہوگی، اس سے پہلے اس سے سرزد ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ایسے خلاف عادت کوئی کامیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ جاتے تھے تو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا کرتے تھے، درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا کرتے تھے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا جو خشک بکریاں تھی وغیرہ وغیرہ، اس کو ارہاس کہتے ہیں، ارہاس۔ اور اگر نبی کو نبوت ملنے کے بعد اس سے یہ خلاف عادت کا میں سرزد ہونے لگے، یعنی کسی قوم کو دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور نبی نے اس کے سامنے کوئی ایسا کام دکھایا جو عادت کے خلاف تھا، مثلا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یا پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، یا لاٹھی سے اژدہا کا بننا، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، معجزہ۔ اور اگر اس طرح کوئی کام وہ کسی عام آدمی سے سرزد ہو جائے تو وہ عام آدمی 4 طرح کے ہوں گے۔ پہلا آدمی جو ہوگا وہ نیک اللہ کا ولی ہوگا۔ اگر اللہ کے ولی سے کوئی خلاف عادت کوئی کام سرزد ہو جائے تو اس کو ہم کرامت کہیں گے، اور وہ بالکل برحق ہے۔ اور اگر کسی فاسق اور فاجر و انتہائی گناہگار انسان ہے اور وہ آپ کو کوئی ایسی چیز دکھائے جو بالکل عادت کے خلاف ہو، مثلا وہ ہوا میں اڑنے لگے، پانی پہ چلنے لگے، ایک گناہگار انسان ہے، ہوا پہ اڑنے لگے وغیرہ وغیرہ، تو سمجھ لینا کہ یہ معونت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دین کی طرف آئے۔ اور اگر وہ انسان ایسا ہے کہ وہ کافر ہے اور انتہائی بدبخت ہے، اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا منکر ہے، اور اس نے آپ کے سامنے خلاف عادت کام دکھائی، ہوا پہ چلنے لگا، پانی پہ چلنے لگا وغیرہ وغیرہ، تو یا تو یہ کام اس کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ اگر یہ کام اس کے مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر میں اور بھی زیادہ کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ اور بھی ذلیل ہو جائے۔ اور اگر وہ کام اس کے مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، وہ کام اس کے مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اہانت، ذلت، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دوسرے آدمی نے اس کو پکڑا اور اسے کہا کہ یہ میری آنکھ، اس میں روشنی نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، اس کی بینائی چلی گئی ہے، آپ اس پر کچھ کر لے دم وغیرہ تاکہ اس کی بینائی دوبارہ آ جائے۔ تو اس نے جب دم کیا تو دوسرے آنکھ سے بھی وہ آدمی خلاص ہو گیا، یعنی اس کی دوسری آنکھ سے بھی وہ بینائی چلی گئی۔ تو یہ اہانت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنا چاہا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے کبھی بھی دھوکے میں نہیں پڑنا۔ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے ارہاس، یہ دونوں چیزیں نبی سے صادر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کرامت اور معونت، یہ مسلمان سے صادر ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے استدراج اور معونت، استدراج اور اہانت، یہ کافر سے صادر ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کافر آپ کو کوئی ایسی چیز دکھائے جو حیران کرنے والی ہو، جو عادت کے خلاف ہو، تو کبھی بھی پریشان مت ہونا، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر میں اور بھی زیادہ کرنا چاہتا ہے، یا اس کی ذلت اور اس کی تذلیل کرنا چاہتا ہے۔
تو امید ہے آپ ان باتوں کو، ان چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو اس بات میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت سارے لوگ ایسی کامیں اور ایسے ٹرکس دکھاتے ہیں جو بہت ناشنا اور بہت عجیب ہوتے ہیں، لیکن اس سے پریشانی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے اس کو پہلے سے ہی ڈسکرائب کر رکھا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔